السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے وہ آیت نمبر سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 48، ٹھیک ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 48، لاسٹ ہم نے کل کیا تھا آیت نمبر 47، جس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے مخاطب تھے، اور اس میں ان کو جو ہے وہ نعمتیں یاد کروا رہے تھے کہ کون کون سی نعمتیں جو ہے وہ کی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ جیسے عظیم نبی ان کو دیے، فرعون کے ظلم سے آزادی، سمندر کو پھاڑ کر نجات دی، آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، بادل کا سایہ کیا، اس کے بعد تورات جیسی کتاب دی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا تھے؟ یہ ان پر جو ہے وہ نعمتیں تھی۔ اب جو یہ والی آیت ہے، اس میں بھی خطاب جو ہے وہ تسلسل، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا، آیت نمبر 47 سے لے کر 59 تک جو ہے یہ ایک کمپلیٹ جو ہے یہ بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، نہ اس کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اسے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی۔ اب آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ اب آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ صرف نعمتیں جو ہیں نا ان پر خوش نہ ہو، بلکہ یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، اس دن سے ڈرو جس دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن سے بھی ڈرو، صرف نعمتوں پر خوش نہ ہو بلکہ قیامت کے دن سے بھی ڈرو۔ یعنی اصل کامیابی دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں۔ قیامت کے دن جو ہے یہ یاد دلایا گیا یہاں پر کہ دنیا میں جو ہے وہ انسان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، جیسے کہ دین ہے، اسلام ہے، امن ہے، سکون ہے، صحت ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر جو ہے قیامت کا تذکرہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کوئی مال نہیں کام آئے گا، نہ کوئی خاندان کام آئے گا، نہ حکومت کام آئے گی، نہ کوئی دنیاوی طاقت۔ صرف جو چیز کام آئے گی وہ کیا کام آئے گی؟ ایمان اور نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ یہاں پر آیت میں دیکھیں نا، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ جس میں آ جاتا ہے کہ کوئی والد اپنے بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں بچا سکتا، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، نہ ہی کوئی سفارش، ولا یقبل منہا شفاع، یعنی کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں بنی اسرائیل کے ایک غلط عقیدہ بھی ان کا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے انبیاء، ہمارے آبا ہمیں ضرور بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بھی سفارش جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کی دوسری آیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، لیکن صرف اللہ کی اجازت سے، اور صرف ان لوگوں کے حق میں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اب اسی آیت کا آگے دیکھیں، وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی کیا ہوگا؟ اینڈ والا جو پارٹ ہے اس میں کیا ہے کہ نہ اسے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی مدد ملے گی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جو ہے نہ تو انسان کوئی سونا دے گا تو بچ جائے گا، نہ چاندی رشوت میں، نہ کوئی دولت، نہ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی، نہ کوئی مدد ملے گی۔ مدد کیسے؟ مدد کس طرح سے مل سکتی ہے؟ یعنی کہ اس دن نہ تو کوئی فوج ہوگی، نہ کوئی طاقتور شخص، نہ کوئی سپاہی، ٹھیک ہے، صرف کیا ہوگا؟ اعمال ہوں گے نیک آپ کے، اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ ہمیں آج کا آپ کا ٹاسک یہ ہے، ہم ڈیلی کی جو ہے، میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک تھیم
کے ساتھ چلیں گے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے، کن کا واقعہ ہے، اس میں کون سا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سٹیپس بائی سٹیپس جو ہے ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ لیکن ویسے کیا ہو رہا تھا کہ ویڈیوز جو ہیں وہ لمبی ہو رہی تھی، اور اس میں کیا ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ وہ ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اب ایک آیت کی تفسیر کرنی ہو، اس کو ڈیٹیل سے کرنی ہو، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو اگر اسی آیت کا، جیسے آپ نے پچھلا سبق دیکھا ہوگا، تو اس میں 47 سے لے کر 59 تک اگر ہم ایک ویڈیو میں کرتے تو وہ بہت لمبی ہو جانی تھی، اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی ایک آیت سرچ کرنی ہے تو وہ آپ اس کی اچھے سے تفسیر کر لیں گے۔ اچھا، ہم اس میں آگے ہم چلتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو جو ہے وہ مسلمان ہیں، اس لیے خود بخود نجات مل جائے گی، یا پھر کسی بزرگ سے محبت ہی کافی ہے۔ نجات کا رستہ اب ہے کیا، ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے، ہمارے کرنے والے کام کیا ہیں۔ ایک تو سچے ایمان آپ کا پختہ ہو، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، نیک اعمال کریں، اور اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ آخرت، یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہر انسان اپنے مال کا، کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کو اپنے مال نہیں دے گا کہ یہ میرے لے لو، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کو یہ نہیں کہے گی کہ یہ میرے مال تم لے لو اور جو ہے بخشش کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حسب نصب مال دنیاوی طاقت کچھ بھی قیامت میں فائدہ نہیں دے گی، جو شفاعت ہوگی وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور اس لیے امید بھی اللہ سے رکھیں، خوف بھی اسی سے کھائیں۔ دنیا کی کامیابی سے زیادہ جو ہے وہ اہم کیا ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کی جو کامیابی ہے اگر آپ وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آخر میں ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ بھی ہم اسی طرح اچھا لیسن کریں۔ اور یہاں تک یہ جو آیت ہے اس کا پیغام یہی ہے کہ قیامت کے دن، میں نے اس کو ڈیٹیل میں پہلے بھی جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے اس کو کی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ ہم اگین اس کو ریکیپ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی دنیاوی سہارا انسان کو نہیں بچا سکتا۔ اس دن صرف اللہ کی رحمت، سچا ایمان، نیک اعمال کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ اس لیے آج ہی ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق بنائیں، اور یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔